على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں یہاں موجود جو منتظمین ہیں، بالخصوص جو رہائش گاہ ہے، ان سب کو مبارکباد، حافظ صاحب کو مبارکباد دوں گا. یہاں ختم قرآن ہوا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ختم قرآن ہو وہاں خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب ختم قرآن ہوتا ہے. اللہ تعالی حافظ صاحب کا پڑھنا، نمازیوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جہاں یہ ختم قرآن ہوا اس گھر اور اس محلے پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس پر درود پاک پڑھیں تو ایسی ایسی حدیثیں اور ایسے ایسے انعامات ہیں کہ بندہ سنتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے مگر اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں. ایک حدیث بڑی پیاری ہے. ہم آج دنیا میں ایک فنومنا ہے، ایک انداز ہے لوگوں کا کہ جو لوگ مشہور ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور ان سے ملاقات کر کے اب ایک نیا کلچر آ گیا ہے کہ جناب ملاقات بھی کرنی ہے، ساتھ تصویر بھی کھنچوانی ہے. لیکن ایک انسان کو کسی دو طرح کے لوگوں سے عقیدت ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو دنیاوی لوگوں سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو مذہبی لوگوں سے ہوتی ہے، اور ملاقات کرنے کا ایک انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک بات میں حدیث کی طرف جانے سے پہلے، جب چلی گئی یہ بات تو عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی کسی مذہبی شخصیت سے ملاقات ہو تو یہ سیلفی وغیرہ کے چکر کی بجائے ان سے دعا کروا لیا کریں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جب ملاقات ہو تو طریقہ یہ ہے کہ بندہ ان سے دعا کے لیے عرض کرے. میں تو خیر نیک نہیں، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو جب بھی لوگ ملتے تھے تو یہی کہتے تھے حضور دعا کر دیں، گھر میں بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، روزی میں برکت کی دعا کر دیں، اولاد کے لیے دعا کر دیں، مدینے کے لیے دعا کر دیں. اب لوگ کہتے ہیں حضرت بس ایک ہی کام ہے، آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. دعا تو آپ کر ہی دیں گے، تصویر چاہیے. اچھا شاید یہ بھی ہو گیا ہے کہ اگر تصویر ساتھ نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. ہم نے ملاقات کو جوڑ دیا ہے سیلفی کے ساتھ. اس کلچر کو ختم کریں. اگر واقعی کسی نیک شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے تو فائدہ یہ اٹھائیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر دے. اللہ کرے اس کی دعا کے صدقے ہمارا کام ہو جائے. لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بروز قیامت وہ کون سی ہستی ہے کہ جس سے ہم سب ملاقات کرنا چاہیں گے؟ There is nobody else. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ساری کائنات چاہتی ہوگی کہ پیارے آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں، ان سے ملاقات ہو جائے. کیوں؟ کہ شافع روز محشر وہی ہیں، انہی نے شفاعت کرنی ہے، انہی نے جنت میں لے جانا ہے. کتنے کام آنا ہے. قیامت کا دن تو موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے ہوگا نا. پیاس بھی لگی ہوگی، پانی بھی چاہیے ہوگا، سایہ بھی ڈھونڈنا ہوگا. حساب کتاب جب ہوں گے تو ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو کیسے معاف ہو گئے. پل صراط سے گزرنا ہے تو اتنا مشکل پل وہ کیسے کراس ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، اتنی ساری ڈیفیکلٹیز ہیں کیسے نکلیں گے. سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں پیاس لگے گی گھبراؤ نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. آقا ہے نا جام کوثر پلائیں گے. پل صراط سے گزرنا واقعی ڈیفیکلٹ ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. اعمال نامے کھلیں گے مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. نبی پاک ہے نا. ہمارے جب پلے بھاری ہو رہے ہوں گے گناہوں کے تو کیا کریں گے؟ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. ماں بھی چھوڑ دے گی، والد بھی کام نہیں آئے گا، مگر ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. یعنی تمام پرابلم کا جو سولیوشن ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار ہے. اب ان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ قیامت میں تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے.
اتنا بڑا جم غفیر ہوگا. آج تو تھوڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر مثال کے طور پہ یہاں 20,000 لوگ بیٹھے ہوں اور 20,000 افراد تمنا کرے کہ ایک بندے سے ملنا ہے تو نہیں مل سکتے, مشکل ہو جائے گی. مگر قیامت میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں خربوں لوگ ہوں گے اور سب کی تمنا ہوگی کہ نبی پاک سے ملاقات ہو جائے. تو کیسے پاسبل ہوگا؟ تو پیارے آقا نے فارمولہ دے دیا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے میں اس سے بروز قیامت مصافحہ کروں گا. انٹری کارڈ ہے نبی پاک سے ملاقات کا یہ زبردست فارمولہ. اور کتنا آسان, 50 بار درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فضول باتوں میں اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اب رمضان ہی کو لے لیجئے, اب رمضان ہماری مغفرت کروانے آیا ہے, لیکن اگر ہم پورے دن میں غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت عبادت میں گزرا اور کتنا وقت فضول کاموں میں گزرا, غور کیجئے تو ہمارا کتنی دیر تلاوت میں گزرا, کتنی دیر درود پاک میں گزرا, ورنہ یہ سوشل میڈیا, موبائل فون یا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ, کھانا پینا, گھومنا پھرنا. ہم نے تو رمضان کو فوڈ فیسٹیول بنایا ہوا ہے. ہاں بھائی آج افطاری کدھر کرنی ہے, اچھا سحری کا کیا پروگرام ہے, ارے بھائی تلاوت کا کیا پروگرام ہے, نفل کا کیا پروگرام ہے, ذکر کا کیا پروگرام ہے, کہیں دعا کا کیا پروگرام ہے, یہ بات نہیں ہوتی. آج سحری کا کیا پروگرام ہے, کون سی آئٹم کھانی ہے, رات کو کدھر جانا ہے, کدھر جانا ہے سے مراد مسجد نہیں, ذرا چکر لگانے کدھر جانا ہے, کیوں کرکٹ کھیلیں گے, کہیں بیٹھ کے گپ شپ کر لیں گے. استغفر اللہ. سوچئے آپ یہ رمضان ہم سب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا. لیکن رمضان کو تو بڑا زبردست ایسا لگتا ہے فیسٹیول بنایا ہوا ہے. پہلے 10 دن خوب کھانا پینا ہے, پھر درمیان کے 10 دن جو ہے وہ پھر سارے شاپنگ کرنی ہے, عید کی تیاری کرنی ہے, آخری 10 دن میں 1-2 بڑی راتوں میں عبادت کر لیں گے, پھر ذرا عید کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. ارے بھائی اس پورے سیشن میں اللہ کی رضا اور آنسو بہانا, دعائیں کرنا کہاں ہے؟ نبی پاک ماہ رمضان میں بستر کو چھوڑ دیتے تھے, بستر پر نہیں آتے تھے پورا رمضان. عبادت, دعائیں, رکعت انگیز دعائیں, تلاوت. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ کریں اس طرح. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. یہ رمضان آیا ہی اس لیے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر بخشے جانے والے کام بھی تو کریں نا. اب مثال کے طور پہ یہاں 10 روزہ تراویح ہوئی ہے تو بہت سو نے پہلے ہی پلان کر لیا ہوگا کہ اب کل سے چھٹی ہے تراویح کی. یہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. باقی تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے, وہ پڑھیں, کسی اور مسجد میں جا کے پڑھیں, اپنے گھر پہ پڑھیں, مگر تراویح پڑھیں, عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں. تو برائے کرم پلیز سمجھیں اس بات کو, اس کو ایزی نہ لیں, کیونکہ رمضان میں اللہ کی نافرمانی, رمضان کا گناہ یہ عام دنوں کے گناہ سے زیادہ شدید ہے. کہ شیطان بھی بند کر دیا, نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا, اللہ نے جنت کے دروازے بھی کھول دیے, پھر بھی اللہ کی نافرمانی, پھر بھی آنکھیں حرام دیکھیں, پھر بھی زبان جھوٹ بولے, پھر بھی غلط باتیں ہوں. سمجھو بات کو. اس رمضان میں جو گناہ کرتا ہے اس کو سزا بھی سخت دی جاتی ہے. وہ واقعہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک قبرستان کے قریب سے گزرے, ایک قبر کے حالات کو دیکھا کہ وہ مردہ آگ میں لپیٹا جا رہا ہے, اس کو آگ جلا رہی ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مالک اس کو عذاب سے بچا لے. ارشاد ہوا اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں, کیونکہ یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. جو روزے رکھ رہے ہیں اور رات پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں, وہ اس کو خدا را ایزی نہ لیں کہ رمضان میں عبادت کر کے گناہ کرنے والے پر یہ حال ہے تو جو روزے بھی نہیں رکھتا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو خدا را کانشیس ہو جائیں, سنبھل جائیں, اس مہینے میں عبادت کریں, تلاوت کریں, درود پاک پڑھیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. سارا سال پڑا ہے کھانے کے لیے. ادھر تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ روزے رکھ کر 30 دن کے بعد کئی لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے. بندہ پوچھے یار پورا مہینہ روزہ رکھا پھر بھی 5 کلو زیادہ, تو بھائی وہ سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, اور رات کو افطار کے بعد اس لیے کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا, اور پھر رات کو 2 بار اور بھی کھانا کھا لیا. تو کھانا پینے اس کے لیے رمضان نہیں آیا. ماشاءاللہ رمضان اللہ کی عبادت اور مغفرت لینے کے لیے آیا ہے. تو خدا را
اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کیجیے. اور جو میں نے شروع میں حدیث پاک بیان کی کہ 50 بار درود پاک پڑھنے والا روزانہ ایسا ہے، اور اس نبی پاک نے بشارت کیا عطا فرمائی کہ بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ کے حبیب سے قیامت کے دن ملاقات ہو گئی تو بیڑا پار ہے نا. تو درود پاک کی کثرت، ذکر و اذکار کی کثرت، قرآن پاک کی کثرت اپنا معمول بنائیں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے. یاد رہے کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. آج رات کئی عاشقان رمضان پر بڑی بھاری ہے، بڑے غمزدہ ہیں وہ. فیضان مدینہ سے بھی میں آ رہا ہوں، یقین کریں وہ ایک رکت انگیز سما ہے. کیوں کہ عشرہ رحمت کی آج آخری رات آ گئی. رمضان دیکھتے ہی دیکھتے پہلے آنے کا انتظار تھا، اور اب پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا. آج آخری رات ہے عشرہ رحمت کی. اللہ کے نیک بندوں نے رحمتیں لوٹ لی. میں نے اور آپ نے یہ عشرہ کیسے گزارا؟ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان پھر جدا ہو جائے گا، اور ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان آئے گا کہ نہیں. ہم دنیا میں رہیں گے بھی نہیں رہیں گے، رمضان نے تو آنا ہے. ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا. تو پلیز اس مہینے کی امپورٹنس کو دل میں پیدا کیجیے. ابھی دن باقی ہیں، کمر بستہ ہو جائیے اور اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن اللہ اور اس کے رسول سے اور بالخصوص قرآن سے جوڑ لیجیے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ماہ رمضان میں جو بہت زیادہ دو کام کیا کرتے، ایک خصوصی طور پر تلاوت قرآن کا اہتمام فرماتے. جبریل امین حاضر ہوتے اور نبی پاک ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے. اور نمبر 2، میرے آقا خوب سخاوت فرماتے. تو پہلے تو ہم میں سے خود ہم غور کریں کہ کتنے وہ ہیں جو قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں، اور پھر قرآن سمجھنا کتنا جانتے ہیں. میں آج آپ کو ایک یوں سمجھیے کہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں کم و بیش 6666 کے قریب بتایا جاتا ہے آیتیں ہیں. ہم ساری آیتیں پڑھیں، سب سمجھیں، یہ ضروری ہے. لیکن کم از کم 88 کے قریب اپروکسیمیٹلی 88 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی ہے. اور کیا کہہ کر بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر بات کی ہے. اب ان 88 مقامات پر میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ کیا یہ پڑھا ہم نے؟ کم از کم رمضان میں یہی پڑھ لیں، یہی تو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا بات کی. آج دنیا والوں کے پیغام مس نہ ہوں. جب تک سارے واٹس ایپ چیک نہ کر لیں ہم سوتے نہیں ہیں. بھائی دوست کا پیغام ہے، مس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا پیغام کیا ہے قرآن میں، اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. میں آج آپ کو ان 88 آیات میں سے 2 آیتیں کوشش کرتا ہوں مختصراً کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام دیا، ہمیں کیا سکھایا ہے قرآن نے، تاکہ کسی طرح شوق قرآن پیدا ہو، قرآن سمجھنے اور پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب اس ایک آیت میں 2 حکم ہیں. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے، کتنا خوبصورت، مختصر مگر کتنا زبردست فرمان ہے. اللہ نے خود اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا اور سچوں کے ساتھ اپنی صحبت سچوں کے ساتھ رکھو، یہ حکم دیا. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے کتنا ہیں. ہم ڈرتے ضرور ہیں مگر اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. کچھ لوگ ہیں جو والدین سے بھی ڈرتے ہیں، ابو نہ دیکھ لیں، امی کو پتہ نہ چلے، بھائی بہن کو پتہ نہ چلے، محلے والوں کو پتہ نہ چلے. باقی ایسی جگہ جدھر کوئی نہیں دیکھ رہا، جو کرنا ہے کر لو. حالانکہ وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا یہ خیال آ جائے کہ اس وقت بھی مجھے رب دیکھ رہا ہے. اور جس دن اللہ دیکھ رہا ہے یہ دل پر نقش ہو گیا، اس دن گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اس دن زندگی اچھی گزر جائے گی. یہ خیال دل میں راسخ کرنا بڑا ضروری ہے. ایک زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت کو پکڑا، ہاتھ میں چاقو تھا، اور اس عورت کے ساتھ اس نے برے کام کا ارادہ کیا ہوا تھا. لوگ چاروں طرف کھڑے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے. ہمت کسی کی نہیں پڑ رہی تھی کہ عورت کو جا کے چھڑا لے اس بدماش سے. اس زمانے کے ایک بزرگ گئے، انہوں نے کان میں ایک جملہ کہا. بزرگ تو چلے گئے، وہ جو چور تھا یا جو بدماش تھا وہ تھر تھر کانپنے لگا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا.
عورت بھی چلی گئی. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو کسی نے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کون آیا تھا میرے کان میں جملہ کہنے؟ کہ وہ تو ہمارے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے تمہارے کان میں ایک جملہ کہہ کر چلے گئے. کہ بتاؤ تو صحیح، کہا کیا انہوں نے؟ کہ بس انہوں نے ایک ہی جملہ کہا کہ تم جو اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ ان کا جملہ کہنا تھا اور میرے دل پر خوف خدا طاری ہو گیا کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے. کاش جتنا دنیا کا اصولاً تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، مگر کم از کم جتنا دنیا والوں کا ہمیں خوف ہے نا کہ کسی کو ہماری برائی پتہ نہ چلے، ہمارا عیب پتہ نہ چل جائے، اگر اتنا بھی رب سے خوف ہمیں مل جائے تو بہت سارے کام سیدھے ہو سکتے ہیں. قرآن کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. لیکن جو آج اللہ سے نہیں ڈرتا نا، یاد رکھیے پھر قیامت کے دن اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے گا، اس کو جہنم میں جا کر پھینک کر ڈرایا جائے گا. آج ڈر لیجیے، آج اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیجیے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کی نمازیں قضا نہیں ہو سکتی. ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں ہیں کہ رمضان میں نمازیں، اس کے بعد سارا سال نمازیں قضا. وہ حرام نہیں کما سکتا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کی آنکھیں حرام کیسے دیکھیں گی؟ اللہ کرے میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. the second part of the آیت وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ذرا غور کریں کہ ہم خود سچے ہیں اور ہماری صحبتیں سچوں کے ساتھ ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. مسلمان کے منہ پر جھوٹ کیسے آتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اب ذرا سوچیے جو صبح شام جھوٹ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، بیماری جاتی نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ بول بول کے سارے فرشتے تو دور کر دیے ہیں. ذرا غور کیجئے. جھوٹ یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ، حدیث کا مضمون ہے، سچ بولتا رہتا ہے. سچ نیکی ہے، جنت کی طرف لے جانے والا کام ہے، اور سچ بولتے بولتے وہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جو بندہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، سوچے مذاق میں جھوٹ، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ، خامہ خواہی بھی جھوٹ، مال بیچتے ہوئے جھوٹ، اتنے کی خرید ہے، اتنے کا پڑتا ہے، اللہ کی قسم میں اتنے کا لایا ہوں، قسمیں کھاتے ہیں، سوچتے نہیں. سوچئے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ، جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جب بندہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جائے مرنے کے بعد کدھر جائے گا؟ ہمیں خود بھی سچ بولنا ہے اور سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. آج قرآن کی اس آیت سے یہ درس لے کر جائیں کہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. جتنے بھائی بیٹھے ہیں پکی سچی نیت کر لیں. بعض اوقات بظاہر رائٹ اوے جھوٹ سے نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار میں سچ بول دوں گا تو نقصان ہو جائے گا، یہ آئٹم میری سستی بیچنی پڑے گی، یہ میں اگر لیٹ آفس پہنچا ہوں اور میں بتاؤں گا میری آنکھ ہی لیٹ کھولی تھی تو صاحب ڈانٹے گا، ہو سکتا ہے پیسے بھی کاٹ لے. تو پھر کیا کہتے ہیں ٹریفک جام تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی، والد صاحب کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اسکول میں لیٹ ہو جاتے ہیں، اسکول میں چھٹی کرتے ہیں تو وہاں الگ بہانے بناتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سچ بولنے سے ہو سکتا ہے آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی، مگر اس ڈیفیکلٹی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ آپ ٹائم پہ خود ہی پہنچنا شروع ہو جائیں گے، عادت صحیح ہو جائے گی. اور سچ کو آنچ نہیں ہے، اللہ سچوں کو پسند فرماتا ہے. اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیجئے. اور دوسری بات جو ہم نے اس آیت سے سیکھی کہ اللہ سے ڈرنا ہے. اب ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، بالکل دینا چاہیے. اور نبی پاک کا جو دوسرا وصف ماہ رمضان میں تھا وہ یہی تھا کہ آپ کثرت سے سخاوت کرتے. قرآن کہتا ہے صدقہ ضرور دو، مگر کیسے دینا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، مگر ان پر احسان نہ جتائیے کہ میں نے دیا ہے، یاد ہے نا میں نے قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا، میں نے تجھے گھر دلا کر دیا تھا، تیری بچی کی شادی میں نے کرائی تھی، تیرے پاس کاروبار کے پیسے نہیں تھے میں نے دیے تھے. اس طرح کر کے آپ صدقہ بھی باطل کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اور اگلے کو دل بھی دکھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں. رقم دیں، عطیات دیں، صدقہ دیں، کسی کی بھی مدد کریں، اس سے امید نہ رکھیں، اس کو نہ جتائیں. ارے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا
ज़कात और सदका देकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी अदा करे कि मौला तेरी मेहरबानी, तूने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। ये जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया ये मैं भी हो सकता था, मगर मेरे रब ने मुझे और आपको इस काबिल बनाया कि हम देने वाले हैं। तो अब देकर एहसान जताना, देकर किसी को दिल दुखाना, कभी भी ऐसा ना करें, बस देकर भूल जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ वो हमारे लिए हमारा मोहसिन है जो हमारे माल का मैल हमसे ले गया। ज़कात ले जाने वाला वो हमारा मोहसिन है कि हमारे माल में ये मैल था जो ये ले गया, वरना मैं किधर जाता अगर ये मैल मेरे माल में शामिल हो जाता। तो बराए करम कुरान के इस हुक्म को याद रखिएगा। अगर मुझे इस्लामी बहनें भी पर्दे में सुन रही हैं, औरतों में बाज़-औक़ात की चीज़ ज़्यादा होती है कि सबको बताती हैं हमारे यहाँ बेचारी काम करने वाली थी तो उसको बड़ी ज़रूरत थी तो हमने उसको भी दे दिया, तो फलां आया तो बड़ा परेशान था। बस किसी न किसी तरह बताना है लोगों को, कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। अब मस्जिद में रकम देंगे तो इमाम साहब को ख़ास तौर पे पर्ची जाएगी कि जनाब वो स्पेशल वाली दुआ करवाएं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि वो स्पेशल वाली दुआ क्या होती है। दुआ दुआ ही होती है माशाल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जो मांगो स्पेशल है। नहीं, ज़रा ख़ास वाली दुआ करें कि फ़लाँ हाजी साहब ने ज़रा कूलर लगा के दिया है मस्जिद में, उन्होंने पंखे लगा कर दिए। नाम लेकर ज़रा बताइए लोगों को, अपने दिल से पूछिए आप, ये आप जो नाम का ऐलान करवाना चाह रहे हैं इसके पीछे क्या है? अल्लाह के लिए अगर खर्च किया है तो क्यों बताना है लोगों को? अल्लाह से लेना है तो आप जाने, रब जाने ना। तो बराए करम जब भी किसी की मदद करें, कभी भी नेकी के काम में खर्च करें, कुरान का ये हुक्म आज आपने बराह रास्त कुरान से सुना। अल्लाह ने मोमिनों से फरमाया है, ऐ ईमान वालों अपने सदके बातिल यानी डिस्ट्रॉय ना करो, खत्म ना कर दो। क्या करके? एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। कई लोग सदका तो देते हैं, साथ एहसान भी जताते हैं, साथ तकलीफ भी देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि कभी भी ज़िंदगी में किसी को याद मत दिलाना है कि मैंने तुझे पिछले साल ये दिया था, 5 साल पहले ये दिया था। अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचे कि मैं होता और मुझे कोई बार बार याद दिलाता कि मैंने तेरी मदद की थी, तो हमारा दिल कितना किरची हो जाता। अल्लाह करे कि हम कुरान के इन अहकाम पर अमल करने वाले बन जाएं। तो बहरहाल बयान को कंक्लूड करते हुए मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान में खूब तिलावत फरमाते और माह रमज़ान में खूब सखावत फरमाते। आप भी खूब तिलावत कीजिए, कुरान को समझने के लिए वक्त निकालिए। बड़ी बड़ी रातें हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग रात को नहीं सो रहे। माह रमज़ान में रात जागते हैं, फजर पढ़ के सो रहे। तो जब रात जाग रहे हैं तो वो रात प्रोडक्टिव बनाए ना। उस रात में रोजाना कुछ पारों की तिलावत कर लें, 1-2 रुकू तफसीर के साथ पढ़ लें। अपने साथ कोई ऐसे इस्लामी भाई मिला लें, ग्रुप बना लें कि चलो मिलके एक दूसरे के साथ कुरान पढ़ेंगे। लेकिन इधर मिलके जो ये खाने पीने का कल्चर है, रात जाया करने का कल्चर है, प्लीज़ इससे इज्तिनाब कीजिए। और दूसरी बात जो मेरे आका माह रमज़ान में खूब फरमाते वो सखावत है। आप भी अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करें। जो भी नेकी का काम आपको मिले, कोई गरीब आपके रिश्तेदार हैं, गरीब आपके मुलाजमीन हैं, पड़ोसी हैं आपके गरीब, दीन का काम कर रहे हैं कुछ लोग, उनकी खूब मदद करें। कि याद रखिए राह खुदा में खर्च करने से माल कम नहीं होता। अपनी ज़कात का पहला हक अपने ही गरीब मुस्तहिक रिश्तेदार होते हैं, पहले आप अपने मुस्तहिक रिश्तेदारों को दीजिए। हदीस पाक का मज़मून है कि अल्लाह ताला उन लोगों पर क़यामत के दिन निगाह रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटें और उनके अपने परेशान हों। तो पहले अपनों को दीजिए। और उसके बाद मैं गुजारिश करूँगा आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, दावत इस्लामी के 600 से ज़्यादा दारुल उलूम हैं, 2800 से ज़्यादा मदरसे बन चुके हैं, तकरीबन 1,80,000 बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक और इल्म दीन बग़ैर किसी फ़ीस के हासिल कर रहे हैं। अब तक दावत इस्लामी के मदरसों से 84,000 से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। 2,30,000 से ज़्यादा बच्चों ने नाज़रा कुरान ख़त्म कर लिया है। हम रोज़ाना 20,000 के करीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के ऑनलाइन मदरसों में इंटरनेट के ज़रिए 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट 70 से ज़्यादा मुल्कों में कुरान पाक और इल्म दीन सीख रहे हैं। साल की 600 से ज़्यादा मस्जिद दावत इस्लामी बना रही है। 3 ज़बानों में चैनल इंग्लिश, उर्दू और बंगला ज़बान में दीन मतीन की खिदमत कर रहा है। मीडिया की तारीख़ में ऐसा पहले नहीं हुआ था। आज तो मदनी चैनल की 11वीं सालगिरह भी है। 10 रमज़ान ही को मदनी चैनल आज से 11 साल पहले शुरू हुआ था। और आप ज़रा सोचिए कि पहले तो हम ये सुनते थे टीवी
ٹیوی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے. یہ کیسا ٹی وی چینل آیا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی نمازی بن رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بنتے چلے جا رہے ہیں, بے پردہ عورتیں با پردہ بن جاتی ہیں. اللہ کی رحمت سے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کا. تو میں گزارش کروں گا کہ اس سال اپنی زکوٰۃ کا ایک حصہ, اچھا حصہ دعوت اسلامی کو بھی دیجیے, تاکہ اتنا بڑا جو دین کا کام ہو رہا ہے ہمارا اس میں ساتھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. ایک بار پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں. آج ختم قرآن ہوا ہے, اور ختم قرآن خاص اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر, اس گھرانے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دعا کریں گے, صلاۃ و سلام کریں گے, عزت کریں گے.